أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا العلم فإن تعليمه من لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة. حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں علم کا حصول کرو، علم کے لیے کوشش کرو، علم کو پڑھو. کیوں؟ اللہ کا رسول اس لیے تعلیم من لا یعلمہ صدقہ، اس لیے کہ اس علم کا اس کو تعلیم دینا جو علم نہیں رکھتا ایک صدقہ ہے، ایک نیکی ہے، یہ ایک اچھائی ہے. دیکھیے کتنا ذہن انسانی سے قریب ہو کہ حضور سرور کائنات نے جو، کیونکہ ذہن انسانی فطرت میں نیچر میں یہ ہے کہ وہ اچھائی کرنا چاہتا. تو اگر آپ اچھائی کے لیے آمادہ ہیں، کوشش اور کاوش کرنا چاہتے ہیں تو آئیے علم کو دوسروں تک پہنچائیے. علم کو دوسروں تک پہنچانا ایک بہترین نیکی ہے، بہترین صدقہ. وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبًا، اور یاد رکھو علم کو اہل علم کے لیے خرچ کرنا یہ قربت الہی کا سبب ہے. کیا مطلب؟ نہیں، اب علم اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ اہل علم میں سے ہے کہ نہیں، وہ اہلیت علم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، وہ صلاحیت علم رکھتا ہے کہ نہیں. ہر کوئی ہر چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہر کوئی عالم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہیں، ہر کسی میں صلاحیت نہیں ہے. جو عالم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تک علم کو خرچ کرنا، اس تک علم کو پہنچانا، یہ اللہ کی قربت کا سبب. اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کی انجام دہی کی توفیق مرحمت فرمائے جو اس کی قربت کا سبب بنے. طلاب عزیز، گفتگو چل رہی تھی تقسیمات حملیہ سے متعلق، اور ہم نے کہا تھا کہ حملیہ کی خاص تقسیم اب سامنے آ رہی ہے جس منزل کے اوپر ہے. 3 طرح کی تقسیم ہے. پہلی تقسیم یہ بے اعتبار وجود موضوع حافل موجبہ، موجبہ میں اس کے موضوع کا موجود ہونا. موجبہ کے اندر، موجبہ میں جب قضیہ موجبہ ہو تو اس کا موضوع موجود ہے یا نہیں ہے نا. اب اس میں 3 طرح کی تقسیم سامنے آئی، 3 قسمیں سامنے آئی: ذہنیہ، خارجیہ، الحقیقی. انہوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے سے پہلے ایک بات کہی کہ پہلے مجھے بتائیے حملیہ موجبہ کسے کہتے ہیں؟ قضیہ حملیہ کا موجبہ، موجبہ جس میں گفتگو حکم کی ایجابی کیفیت ہو. کیا مطلب؟ جس کے اندر کوئی چیز کسی چیز کے لیے ثابت کی گئی ہو اسے قضیہ حملیہ کہتے ہیں. ایک بار وہ چونکہ ثابت کی گئی ہے لہذا اس کو موجبہ کہتے ہیں کیونکہ حکم ایجابی شکل میں ہے. سعید قائم، سعید قائم ہے، یہ قضیہ حملیہ ہے. اس میں ایک موضوع ہے، ایک محمول ہے. سعید موضوع ہے، قائم محمول ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ ثبوت الشیء لشیء، ثبوت القیام لسعید. قیام کا ثبوت، کھڑے ہونے کا ثبوت کس کے لیے؟ سعید کے لیے. ہم نے کہا سعید کھڑا ہے، کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی کہ ہم نے کھڑے ہونے کو ثابت کیا ہے سعید کے لیے. ثبوت الشیء لشیء، کسی چیز کو کسی چیز کے لیے ثابت کرنا. اب انہوں نے کہا یاد رکھیے جب ہم کسی چیز کو کسی چیز کے لیے ثابت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز کے لیے ثابت کرنا یہ مثبت لہو کے ثبوت کی فرح ہے. ہم پہلے سعید کو ثابت کر چکے، سعید کا وجود ثابت کر چکے. اگر سعید ہی نہیں ہوگا تو کھڑا کون ہوگا؟ تو کسی چیز کو کسی چیز سے ثابت کرنا اس کا مطلب یہ کہ اس مثبت لہو کو ہم ثابت، جس کے لیے ہم ثابت کر رہے ہیں وہ اس کی فرع، اس کو ہم ثابت کر چکے ہیں. اسی کو انہیں عربی میں بھی ایک مثال انہوں نے پیش کی: العرش ثم النقش. پہلے عرش ہوتا، پہلے تختی ہوتی ہے، پھر اس پہ کچھ لکھا جاتا ہے.
لکھنے کے لیے کاغذ کا ہونا ضروری ہے. جب کاغذ ہی نہ ہوگا تو لکھیں کہے پہ؟ تو نقش سے پہلے عرش. بات واضح ہوئی؟ یہ بات انہوں نے کہی تھی. اب یہاں سے انہوں نے فون کہا وَعَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ السَّالِبَةِ. اس منزل پہ سالبہ بالکل معکوس ہے، بالکل الٹا معاملہ ہے وہاں پہ سالبہ کا. فَإِنَّهَا لَا تَسْتَدْعِي وُجُودُ مَوْضُوعِهَا. اس لیے کہ یہاں اب سالبہ کے اندر موضوع کا وجود ضروری نہیں ہے. آپ نے کہا سعید لیس بقائم، سعید نہیں کھڑا ہے. تو چونکہ آپ نے کھڑے ہونے کو ثابت تھوڑی کیا ہے، تو سلب کیا ہے. سعید سے سلب کیا، سعید کھڑا ہی نہیں ہے. تو جو چیز آپ ثابت نہیں کرنا چاہتے اس کے موضوع کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کیوں؟ لأن المعدوم يقبل ان يسلب عنه كل شيء. جو چیز نہیں ہے، جو معدوم ہے، وہ ہر چیز سے سلب کیا جا سکتا ہے. اس سے جو چیز ہے ہی نہیں اس سے ہر چیز کو سلب کیا جا سکتا ہے. وہ قبول کرتی اس بات کو کہ اس سے ہر چیز کو سلب کر لیجیے چونکہ ہے ہی نہیں. یہ مسلوب کی یہ معدوم کی خصوصیت ہے کہ وہ ہر شے کو سلب کرنے کو قبول کرتا ہے. وَلِذَا قَالُوا. لہذا ایک جملہ کہا جاتا ہے منطقی کی زبان میں. کیا کہا جاتا ہے؟ تصدق السالبہ بانتفاء الموضوع. سالبہ صادق آ رہا ہے کس بنیاد پہ؟ اگر اس کا موضوع منتفی ہو یا موضوع ہی نہ ہو. یا بات کچھ وضاحت کر دی طریقہ سمجھ میں آ جائے. ہاں فَيَصْدُقْنَ. لہذا اب یہ قول صادق آئے گا. کیا کہے گا؟ اب عیسیٰ ابن مریم لم یاکل، عیسیٰ ابن مریم کا باپ نہیں کھاتا. اگر ہم کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کا باپ کھاتا ہے تو پہلے ثابت کرتے. اس کا مطلب ہم کہہ چکے ہیں کہ اب عیسیٰ مریم ہیں، مریم ابن عیسیٰ ابن مریم کے باپ موجود ہیں، عیسیٰ کے باپ ہیں. جب عیسیٰ کا باپ ہی نہیں ہے تو صحیح جملہ. اب عیسیٰ لم یاکل، اب عیسیٰ لم یشرب، اب عیسیٰ لم ینم، اب عیسیٰ لم یتکلم. اب عیسیٰ نہیں سوتا، اب عیسیٰ نہیں جاگتا، اب عیسیٰ نہیں کلام کرتا، اب عیسیٰ نہیں کھاتا، اب عیسیٰ. تو جب عیسیٰ کا اب ہے ہی نہیں، جملہ بالکل ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بات واضح ہوئی؟ وَهَكَذَا. اس لیے لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ، یہ لے کہ وہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے. فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ كُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاء قَطْعًا. لہذا ان تمام چیزوں کو اس کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا قطعاً. فَيُقَال لِمِثْلِ هَذِهِ السَّالِبَةِ. لہذا اس جیسے کے لیے سالبہ کے لیے کہا جاتا ہے سالبہ بانتفاء الموضوع. یہ سالبہ ہے اور ایسا سالبہ کہ اس کا موضوع منتفی. والمقصود من هذا البیان. اس بیان سے مقصود کیا ہے؟ ہم نے کیوں بیان کیا ہے؟ ان الموجب لا بد من فرض وجود موضوعها فی صدقها. ہم نے کہا کہ موجبہ کے سچے ہونے کے لیے اس کے موضوع کا ہونا ضروری ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ جب بھی آپ کوئی موجبہ کو لے کے آ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کی سچے ہونے کے لیے اس کا موضوع موجود ہو. بات واضح ہوئی؟ وَإِلَّا كَانَتْ كَاذِبَةً. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ موضوع ہی موجود نہیں ہے تو وہ قضیہ جھوٹا ہو جائے. وَلَكِنْ وُجُود مَوْضُوعِهَا. اب مسئلہ ہے کہ وہ موضوع کیسے ہوگا، اس موضوع کی صورتیں کیسی ہوں. تارتاً یکون فی الذہن فقط. کبھی کبھی وہ اگر ہے جو ہے نا فقط ذہن میں ہوتا ہے. تسمى فتسمى ذہنیہ. تو اس صورت میں قضیے کو ذہنیہ کہا جائے. مثل کل اجتماع النقیضین مغایر لاجتماع المثلین. ہر اجتماع نقیضین اجتماع مثلین کے مغایر ہے. او بھائی یہ اجتماع مثلین کہاں ہے؟ دکھائیے. فقط ذہن میں ہے. یہ اجتماع نقیضین کہاں ہے؟ فقط ذہن میں. یہ اس کلام میں قدوم اس بات کرے کل جبل یاقوت ممکن الوجود. ہر یاقوت کا پہاڑ ممکن وجود ہے. جی دکھائیے کہاں ہے جبل یاقوت. کل جبل ذہب ممکن الوجود. ہر سونے کا پہاڑ ممکن. آپ نے سونا دیکھا کسی کی انگوٹھی کے اندر؟ پہاڑ دیکھا؟ دونوں کو ملا دیا آپ نے. سونے کا پہاڑ کہیں ہے دنیا میں؟ حضرت ذہن علیہ السلام کے اندر موجود ہے.
اس ذہن میں موجود ہے، وجود فقط ذہن میں ہے نا، قضیہ سچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود تین طرح سے ہوگا۔ پہلا وجود فقط ذہن میں ہوگا، خارج میں ہوگا ہی نہیں۔ فَإِنَّ مَفْهُومِ اجْتِمَاعُ النَّقِیضَین وَجَبَلِ یاقوت غیر موجودین فی الخارج، اس لیے کہ نقیضین کے اجتماع کا مفہوم جبل یاقوت جو ہے وہ خارج میں موجود نہیں ہے، وَلَٰكِنَ الْحُكْمُ ثَابِتٌ لَهُمَا فِي الذِّہْن، لیکن جب اس کو حکم لگایا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے لگایا جاتا ہے جو ذہن میں موجود ہے، ذہن میں پایا جاتا ہے۔ تو قضیہ حملیہ کے اندر یہ بتایا سب سے اہم بات کہ جب بھی قضیہ حملیہ موجبہ ہو تو اس کے اندر ہمیشہ کسی حکم کے لگانے سے پہلے موضوع کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ پہلی کیفیت یہ ہے کہ وہ فقط ذہن میں ہوگا، باقی اور منزل بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔